السلام علیکم عزیز طلبہ اور اساتذہ کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو اسکول پر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بازو میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ تو حاضر ہوں میں آج ہفتم جماعت کا، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، اگلا سبق سکوت شام کا سوال جواب لے کر۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں اپنا سوال جواب۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، دن اور رات میں کتنے پہر ہوتے ہیں؟ جواب، دن اور رات میں 8 پہر ہوتے ہیں۔ بچوں، دن میں 4 پہر ہوتے ہیں اور رات میں 4 پہر ہوتے ہیں۔ 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، افسر نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ جواب، افسر نے ابتدائی تعلیم میرٹھ کے مدرسہ عالیہ اور دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی۔ سوال نمبر 3، سہانے گیت کون گاتا ہے؟ جواب، سہانے گیت صبا گاتی ہے۔ صبا بچوں کہتے ہیں ہوا کو، ہوا کے چلنے کو جو آواز نکلتی ہے اسے سہانے گیت کہا ہے شاعر نے۔ چوتھا سوال، شام کیا لاتی ہے؟ شام نوید امن و راحت اور پیغام سکون لاتی ہے، یعنی سکون کا پیغام لاتی ہے اور خوشخبری لاتی ہے امن و راحت کی۔ سوال نمبر 5، شاعر نے سرخ بادلوں کو کیا کہا ہے؟ جواب، شاعر نے سرخ بادلوں کو لال دیو کہا ہے۔ دیوتا یعنی لال رنگ کا دیوتا، چونکہ بادل بہت بڑے بڑے نظر آتے ہیں، اسی لیے شاعر نے سرخ بادلوں کو لال دیو کہا ہے۔ چھٹا سوال، چھتیں کیوں سونی پڑی ہیں؟ جواب، بچے چھتوں سے کھیل کر اتر گئے ہیں، اس لیے چھتیں سونی پڑی ہیں۔ سوال نمبر 7، آواز سن کر دل کیوں بھر آیا؟ جواب، آواز میں ایسا درد تھا کہ اسے سن کر دل بھر آیا۔ اگلا سوال، مختصر جواب دیجئے۔ سوال نمبر 1، شام کے وقت ماحول میں کون سی آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ جواب، شام کے وقت مندر سے گھنٹے بجنے کی آواز سنائی دے رہی ہے، اس کے علاوہ پجاری کے بھجن کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ سوال نمبر 2، شام کے بڑھتے ہوئے اندھیرے کو شاعر نے کس طرح بیان کیا ہے؟ جواب، شام کے بڑھتے ہوئے اندھیرے کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا دنیا نے سیاہ رنگ کا لباس پہن لیا ہے، پوری دنیا پر دھیرے دھیرے اندھیرے کی حکومت قائم ہوتی جا رہی ہے، دن کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے اور رات امن کا پیغام لے کر آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ اسی بند کی آگے تشریح پوچھے گا، آپ لوگوں کو دونوں کو الگ الگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ مناسب جوڑیاں لگائیے۔ چلیے پہلی جوڑی ہے ستون الف، مؤذن کی صدا، صبا پجاری، دیواروں در سڑک پر چلنے والے۔ یہاں پر درمیان میں صحیح جواب لکھ دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو تینوں ستون بنائیں یا الف اور صحیح جواب لکھ سکتے ہیں۔ مؤذن کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے، صبا پتوں سے مل مل کر سہانے گیت گاتی ہے، پجاری نے بھجن گایا اور دیواروں در گونج اٹھے، سڑک پر چلنے والے جھوم کر گانے لگے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال، بسیرے کے لیے جاتی ہے چڑیا آشیانوں میں، اس مصرے میں پیش کیے گئے خیال سے ملتے جلتے مفہوم والا مصرع نظم سے تلاش کر کے لکھیے۔ بچوں، بسیرے سے چڑیا آشیانوں کی طرف بڑھتی ہے رات میں شام کو، تو چڑیوں کا ذکر پوری نظم میں کہیں نہیں ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک مصرع ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، چمن کی سیر کر کے لوگ اپنے اپنے گھر آئے، چڑیا گھر آئی اور لوگ گھر آئے، یہ ملتا جلتا مصرع ہے۔ اگلا سوال، اس نظم کے درج ذیل بند کا مطلب لکھیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، آپ کو بتاؤں گا اس بند کا بھی وہی مفہوم ہوگا، صرف آخری کے 2 جو مصرے ہیں اس کے جو مفہوم ہے میں آگے بیان کر دیا ہوں، باقی شروعات کی جو 4 لائن ہے وہ بالکل اس سوال کے جیسی ہو ہے۔ آخری کے میں ایک لائن پڑھتا ہوں، چاروں طرف خاموشی چھا گئی ہے اور شور و غل کم ہو گیا ہے، غرض یہ کہ پوری دنیا پر اندھیرا چھا گیا ہے۔ چل آگے بڑھتے ہیں، غور کر کے بتائیے آخری سوال کی طرف۔ سوال، شاعر نے دن کو درماندہ کیوں کہا ہے؟
بچوں درماندہ کا مطلب ہوتا ہے تھکا ہوا، چونکہ دن کام کے لیے ہوتا ہے اور رات آرام کے لیے، اور دن بھر کام کر کے ہم جب تھک جاتے ہیں اور رات آرام کے لیے آتی ہے، اس لیے دن کو درماندہ یعنی تھکا ہوا شاعر نے کہا ہے۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو فوراً سبسکرائب کر کے آگے بڑھیے۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ چلیے ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔